درود بر محمد والے محمد۔ وعجل فرجہم۔ مومنات گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ علی نصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ المجید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ وعجل فرجہم۔ مومنات گرامی، کل ہم نے خطبہ فدق و فہم جناب فاطمۃ الزہرا اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا، یعنی کہ ہم کل میں نے عرض کیا تھا، ابتدا کی تھی سورہ والحشر کی آیہ مبارکہ 6 کے زیر اثر۔ آیہ مبارکہ 6 چھٹی آیت خطبہ فدق کے حوالے سے ہم کیونکہ گفتگو کریں گے، تو اس آیت میں اللہ نے جو بات کی ہے، جس کو ہم نے بغیر تمہید کے آج گفتگو کروں گی کیونکہ کل میں نے آپ کو تمہید دے دی تھی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے جو بات کی، وہ بات پروردگار عالم ایک انداز سے ہر نبی کے لیے ایک فارمولہ بتا رہا ہے اللہ، اور وہ فارمولہ کیا اللہ بتا رہا ہے کہ اور خدا نے جو کچھ اپنی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے، جس کے لیے تم نے نہ کوئی گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ۔ یہ آیت اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے، کیونکہ یہ آیت سورہ حشر کی جو آیہ مبارکہ 6 اور 7 ہے، یہ دلالت کرتی ہے حق رسول پر۔ ابھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ فدق کے لیے اتری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، مگر اللہ کچھ شرطیں بیان کر رہا ہے، اللہ کچھ باتیں بیان کر رہا ہے جس سے ہمیں یہ آیت کا پتہ چل رہا ہے، اور خدا نے جو کچھ اس کی طرف سے مال غنیمت اس کے رسول کو دلوایا، جس کے لیے تم نے گھوڑے یا اونٹ نہیں دوڑائے اور کوئی دوڑ دھوپ بھی نہیں کی، مطلب اس کے لیے بھاگ دوڑ تم نے نہیں کی ہے، تو کہا لیکن اللہ، اب یہاں پہ جملہ اللہ کہہ رہا ہے، یہاں اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ اللہ نہیں کر رہا، اللہ نے اپنے رسولوں کو اس سے پہلے بھی غلبت عطا کی ہے، غلبہ عطا کیا ہے، اور اس کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ جو غلبہ اللہ عطا کرتا ہے، تو یہ اللہ جس کو چاہے ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہاں تک تو کلیئر ہو گیا۔ یہاں پہ ایک میں پوری آیت نہیں پڑھی، 7ویں اس کا صرف جملہ دے رہی ہوں، اور اللہ نے کہا یہ اسی آیت کو آپ گھر جا کے اگر کبھی پڑھیے گا تو دیکھیے گا 7ویں آیت، کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا، چھٹی کی بات 7ویں، یہ ہم پڑھ لیں گے پھر انشاءاللہ موضوع پہ آئیں گے۔ کہا جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا وہ سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مطلب اب جو دے دیا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آگے اللہ اسی آیت میں نیچے کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رسول کے قرابت داروں کا۔ اس کے بعد جملہ کیا، وہی بات ساری آ گئی کہ اس میں یتیموں، مسکینوں، اسیروں کے لیے قرابت داروں کو دیا ہے، تاکہ قرابت داروں کے ذریعے وہ ان تک پہنچے جن کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے نیچے لائن کی، یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ تاکہ مال گھوم گھوم کر امیروں میں نہ رہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اس آیت میں کیونکہ میں نے کہا تھا کہ خطبہ فدق اور فہم جناب سیدہ، اس پہ ہم بات کریں گے، بی بی کا فہم جناب سیدہ۔ اب یہ آیت جو ہے فدق سے جناب فاطمہ کا بلا فصل رابطہ کیا ہے؟ پہلا کوسچن، گھبرا تو نہیں رہے موضوع سے؟ رابطہ کیا ہے؟ فدق ہے کیا؟ وہ سب پتہ ہے آپ کو، باغ ہے، اور وہ نجران نے اپنی جو ہے وہ شکست کو مانتے ہوئے کہ ہم پہ حملہ نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ کی فوج کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں، پورا پہلے کوئی واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا،
پہلے اس طرح مطلب میسیج یوں نہیں جاتا تھا کہ تصویر کھینچی یہ ہما ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، کسی کو شکلوں سے نہیں پتہ ہوتا تھا کون ہے. اور پہلے زمانے میں مشہور ہونا بہت مشکل تھا. پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رسول یہ ہے، رسول کا صحابی یہ ہے. بہت بہت بڑی بات کرنے لگی ہوں، لیکن اس دور میں بھی جب سوشل میڈیا نہیں تھا، ہر ملک کو پتہ تھا کہ کوئی علی ہے. یہ یاد رکھیے گا، ہر ایک کو شکل نہیں پتا تھی، ہر ایک کو جو ہے وہ حیت کردار کچھ نہیں، مگر پتا تھا کہ کوئی ہے جو رسول کے ساتھ ہے، جس کا نام علی ہے. پوچھا یہ وائرل کیسے ہوئے علی؟ بھائی بات تو یہ ہے نا کہ اتنا مشہور ہونا آج کے دور میں بہت ایزی ہے، بہت معافی کے ساتھ، بہت آسان. کچھ بھی کر لو 2 کروڑ مل جاتے ہیں معذرت کے ساتھ. ہیں سمجھ جاتے ہو تم سارے کے سارے مسکرا مسکرا کر. تو میری جان سمجھ رہی ہیں بیٹا، اس دور میں مشہور ہونا اتنا آسان نہیں تھا. آپ یہ سوچیں نا کہ قاصد جائے، قاصد جا کے بیان کرے، قاصد کوئی خبر دے یا کوئی جنگ میں لڑ رہا ہو، وہ اپنے ملک جا کر بتائے کہ ہم نے دیکھا. اس دور میں لوگوں کو تب بھی پتا تھا کہ رسول کا کوئی ساتھی علی ہے. یہ کیوں پتا تھا؟ کیوں پتا تھا؟ کیونکہ لوگوں نے علی کو جنگوں میں لڑتے ہوئے دیکھا. اور جب جنگ ہوتی تھی نا تو صرف یہ تھوڑی کہ آپ کے محلے کے لوگ لڑ رہے ہیں، نہیں میری جان، باہر سے بھی کمک ہوتی تھی. جب لوگ جرت دیکھتے تھے نا علی کی، سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، مولا کی جنگ سے زیادہ جنگ میں مولا کا اخلاق مشہور تھا. پتا چلا مولا علی نے ایک نیا چہرہ دکھایا لوگوں کو کہ جنگ کے لیے غصہ ضروری ہے، مگر علی ہونے کے لیے غصے میں اخلاق ضروری ہے. غصہ ہو اور اخلاق سے گر جائے. سمجھ رہی ہیں؟ غصہ مولا دیکھیں لڑنے کے لیے غصہ ذاتی نہیں، جوش جذبہ. وہ آپ کو واقعہ آتا ہے اس لیے میں سنا نہیں رہی کہ مولا کی جنگ جب ذاتیات میں ڈھلتی تھی تو علی سینے سے اتر جاتے تھے. واقعہ آتا ہے اس لیے صرف اشارہ، یعنی کہ ذاتی علی نے کبھی ذاتیات کو درمیان میں نہیں رکھا. اور اگر آپ کبھی ان کے گھر کے، ان کے خاندان کے کرٹیسیز کو دیکھیں تو انہوں نے کبھی ذاتیات پہ بات نہیں کی. جناب سیدہ نے بھی فدق کو اس لیے نہیں کہا کہ میرا ہے، میرے بابا کا ہے، یہ نہیں کہا تھا بی بی نے. انشاءاللہ جب میں بی بی کے خطبے پہ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں، سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو فدق ہے یا رسول اللہ کی جو بات ہو رہی ہے، تو اخلاقیات کیا ہیں؟ اخلاقیات کو رکھ کر مولا لڑتے تھے. لوگوں میں مشہور علی کیوں تھے؟ بہادری کی وجہ سے. دوسرا، جب جوش ہوتا تھا تو اس میں اخلاق سے نہیں گرتے تھے. اور آپ سب کو یاد ہے جب مرحب کا قتل ہوا تھا، خیبر فتح ہوا تھا، تو رسول اللہ نے مرحب کی جو لاش تھی اس پہ چادر ڈلوائی تھی. اور جب چادر ڈلوائی تھی تو مرحب کی زوجہ اور مرحب کی بہن، 2 خواتین جب تشریف لے کر آئی، انہوں نے جب جنازے کو ٹیک اوور کیا تو روئی نہیں. تو کسی نے کہا رو کیوں نہیں رہی ہو، جنازہ سامنے پڑا ہے. انہوں نے کہا مجھے رونے سے زیادہ، کیونکہ میرا بھائی بہادر تھا، مرحب کی بہن کا جملہ ہے، کیونکہ میرا بھائی بہادر تھا اور وہ کسی کمتر سے مرنا نہیں چاہتا تھا. کہا مجھے رونے سے زیادہ یہ خوشی ہے کہ جس نے بھی مارا ہے اس کو وہ کوئی اعلیٰ ظرف ہے. اب مرحب کی لاش پہ نام تو نہیں لکھا کہ علی نے مارا ہے، نہیں لکھا نا، تو مرحب کی بہن کو کیسے پتا کہ اعلیٰ ظرف تھا؟ کہا میں نے لاش کی حیت کو دیکھا،
کہ اتنی قیمتی زرہ مرحب نے پہنی ہے جس نے، کیونکہ عربوں میں سب سے زیادہ جو چیز تھی نا، یہ جو احد ہے، احد آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ احد ہارے کیوں تھے؟ کیونکہ احد کے اندر مال غنیمت ہی تو تھا جس کے پیچھے سارے دوڑے تھے. تو مرحب کی بہن کو عربوں کی فطرتوں کا پتا تھا کہ ان کو تو ذرا سا مال غنیمت ملے تو یہ لے لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا میرے بھائی کی زرہ کروڑوں کی ہے کیونکہ اس پہ جواہرات ہیں. پتا چلا جس نے بھی مارا ہے اس کا عمل اتنا خالص تھا کہ اس نے کسی چیز کو دنیا کی اس میں شامل نہیں ہونے دیا. تب پتا چلا کہ علی کو ان کی بہادری سے زیادہ ان کے کردار نے مشہور کیا. تو سب کو پتا تھا کوئی علی ہے. میری جان، میں یہی تو عرض کر رہی ہوں، در فاطمی پہ بیٹھے ہو، یہاں پر کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. کچھ چیزیں یہاں پر سے لے کے اٹھنی ہیں، مانگ کے اٹھنی ہیں. اور میرا بچہ دیکھو، آیت جو پڑھی چھٹی، اس میں صاف صاف اللہ نے ڈینائی کر دیا کہ جو چیزیں تم جنگ کر کے لیتے ہو، اس کے بعد مال غنیمت. آپ کو پتہ خیبر فتح ہوا، تو جب خیبر فتح ہوا میرا بچہ، تو کھجوریں بٹیں یا نہیں بٹیں؟ یہ عربوں کے جملے تھے نا کہ خیبر سے پہلے ہم نے کبھی کھجوریں نہیں کھائیں. کیوں بانٹی گئیں؟ کیونکہ اس میں، اس جنگ میں ان کا حصہ تھا. مگر اللہ نے سورہ حشر کی آیہ مبارکہ 6 میں ایک لائن ڈرا کر دی، ایک بات بتا دی کہ جس جنگ میں تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے، جس میں تمہارے اونٹ استعمال نہیں ہوئے، جس میں تمہاری انرجی استعمال نہیں ہوئی، تو وہ اللہ کی طرف سے رسول کو عطا کیا گیا ہے، اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے. اب یہ سمپل ایک فارمولا کلیئر ہو گیا. فارمولا کلیئر کیوں ہے؟ کہ اب اس میں گھوڑے نہیں دوڑے، اب رسول اللہ کی جائیداد پر نظر ڈالیں. اب آتے ہیں فدق کی طرف. رسول اللہ کے گھر پہ نظر ڈالیں، رسول اللہ کی چیزوں پہ نظر ڈالیں. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو فتح کی گئیں. جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے برادران کی بکس میں فتوحات خلیفہ دویم بہت زیادہ ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں یہ بھی فتح ہے، یہ بھی فتح ہے، یہ بھی فتح ہے. رسول کی زندگی میں یہ علاقہ ان کی معاونت سے فتح کیا گیا. تو نو ڈاؤٹ کیا ہے بھائی، جنگ لڑی ہے، فتح ہوا ہے. تو جو فتح کیا گیا ہے وہ فرد کا نہیں ہوتا، ملت کا ہوتا ہے. سمجھ رہی ہیں؟ اب فتح کیا گیا ہے چیزوں کو، لیکن جس چیز کی بات اللہ نے ایک اصول کہہ دیا کہ جو چیز بغیر ایفرٹ کے مل رہی ہے وہ رسول کی ہے، اور رسول نے کسی اور کو نہیں دینی، رسول نے دینی ہے قرابت داروں کو. اب یہ جو قرابت دار ہے نا میری جان، یہ ڈھونڈنا بڑا مسئلہ ہے کہ قرابت دار ہیں کون. سب سے پہلی بات، قرابت دار کلیئر ہو جائے تو آدھا مسئلہ پراپرٹی کا حل ہو جائے. مسئلہ ویسے پراپرٹی کا تو تھا نہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ تو مشیت زہرا تھی. یہ تو قیامت تک کے لیے ایک لائن ڈرا کرنی تھی فاطمہ نے. وہ قصیدے کا جملہ ہے نا، آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ سخی کی بیٹی ہیں، اگر مانگ لیتے تو فدق یوں ہی دے دیتی بی بی، مانگا نہیں. لیکن بات پتہ کیا ہے؟ بات باغ کی نہیں ہے، بات اس حق کی ہے جو حق رسول ہے. قرابت داروں کا جملہ، قرابت دار. اچھا ایک اور یہاں پہ 1 منٹ کے لیے رکیے گا. ایک آیت ہے جس میں اللہ نے اجر رسالت رکھا ہے قربا. ایک لفظ ہے قربا، قل لا اسألکم اجرن الا المودۃ والقربا. سنا ہوا لفظ ہے. اجر رسالت اللہ مانگ رہا ہے رسول سے. تھک کے تو نہیں بیٹھے ہوئے؟ میں نے کہا نا کہ موضوع تھوڑا سا ڈرائی ہے اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے. اجر رسالت اللہ مانگ رہا ہے رسول سے کہ میرے رسول ان سے کہو، ان سے مانگو کہ یہ تمہاری رسالت کا اجر دیں. ایک عالم دین کا جملہ پڑھوں. عالم دین نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی نا اجر رسالت والی، کہ تب اس سے پہلے، آیت سے پہلے جتنی عبادتیں تھیں وہ انکنڈیشنل تھیں، وداؤٹ اینی شرط. ٹھیک ہے؟ مگر اس آیت کے اترنے کے بعد سب کی عبادتیں ایک شرط کے تابع آ گئیں. سمجھ رہی ہیں کیا مطلب اس کا؟ اس سے پہلے
آیت نہیں اتری تھی، آپ نماز پڑھ رہی تھیں، روزہ رکھ رہی تھیں، حج کر رہی تھیں، سب چیزیں جتنے بھی لوگ کر رہے تھے وہ خدا کے پاس ڈائریکٹ جا رہا تھا، پہنچ رہا تھا. لیکن جب یہ آیت اتری تو آیت میں ایک شرط آ گئی. دیکھیں اجر کس چیز کا مانگ رہا ہے رسول سے؟ اللہ کس چیز کا اجر منگوا رہا ہے؟ رسالت کا. اب رسالت کا اجر بندوں سے مانگا جا رہا ہے. کہ اجر رسالت بندے دیں گے تو ہے کیا؟ مودتا فی القربہ، مودت اختیار کیجئے قرابت دار سے. سیدھا ترجمہ کروں نا، فی القربہ وہی قرابت دار، سمپل سا ترجمہ. قرابت دار سے مودت کیجئے، محبت نہیں. یہ کھول نہیں رہی، میں بہت دفعہ پڑھ چکی ہوں، اس لیے اس کو میں اس وقت نہیں کھولوں گی، صرف اشارے سے آپ کو آگے آگے لے کے جا رہی ہوں. اب مودت اختیار کرنی ہے آپ نے. اب شرط لگا دی ہے کہ اجر رسالت ہے. میری بیٹی ایک بات بتاؤں، کل مجلس میں آئی تھیں آپ، ماشاءاللہ آج بھی آئیں. اب اگر کل کی مجلس میں باہر انتظامیہ ایک شرط لگا دے کہ آنٹی آپ مجلس میں تب آئیں گی جب آپ باہر کھڑے ہو کر یا آپ 5 دفعہ درود پڑھ کر ہمارے مرحومین کو ہدیہ کریں گی، تب آپ مجلس میں داخل ہوں. یہ اجر ہے ہماری محنت کا، کیونکہ ہم فرش بچھاتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، مجلس کو احترام کرتے ہیں. تو جب تک آپ یہ نہیں دیں گی مجلس میں نہ آئیں. اب بتائیں، 2 دن آپ آئیں اس وقت کنڈیشن نہیں تھی، تیسرے دن آپ آئیں کنڈیشن لگی ہے. اب آپ اگر وہ 5 درود پڑھے بغیر آ گئیں تو کیا مجلس میں بیٹھنا ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے انتظام کیا ہے انہوں نے شرط رکھ دی ہے، 5 درود پڑھو گی تو اندر داخل ہوگی، جب تک نہیں کرو گی تو یہاں پہ بیٹھنا فضول. اب میں دل میں سوچوں چھوڑو، انہیں کیا پتا چلتا ہے کہ میں نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، میں اجر دوں نہ دوں، میں شرط پوری کروں نہ کروں، میں آ کے بیٹھ جاؤں مجلس میں. اب بتائیے بغیر پڑھے میں آ گئی، مجلس قبول ہے؟ پتا چلا جب تک شرط نہیں تھی تب تک ہر چیز قبول تھی، مگر جب شرط لگ گئی تو اس کے بعد کام اگر جبرن کیا جائے تو وہاں نہیں جا رہا جہاں پہنچانا ہے. بہت بڑی بات کر رہی، اس کو سمجھیے گا، بات وہاں نہیں پہنچ رہی. اللہ نے کہا ہے میرے حبیب اجر رسالت مانگو ان سے، اور اجر ان چیزوں کا جو اللہ نے تمہارے ذریعے ان کو سکھوائی ہے. حلال و حرام، عبادت، توحید. اچھا سکھایا کیا کیا ہے وہ میں بھی خطبہ فدقیہ میں لا رہی ہوں. جناب سیدہ نے بھی نا کھول کے رکھا ہے میری جان. جناب سیدہ کا فہم کھلا پتہ کب ہے؟ رسول کے دور میں تو فاطمہ کبھی بولی نہیں، کبھی کسی نے رسول کے دور میں جناب سیدہ کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا. اور میں ایک بات بتاؤں بیٹے، رسول کی زندگی میں کبھی کسی نے مولا علی کا بھی خطبہ نہیں سنا. جانتی ہیں؟ رسول کی زندگی میں مولا علی کا خطبہ بھی کسی نے نہیں سنا. کیوں؟ کیونکہ علی نے دیا ہی نہیں. اہل بیت کے گھر میں سب سے بڑی چیز ادب ہے. یہاں پر جب تک بڑا موجود ہو چھوٹا نہیں بولتا. رسول جب تک زندہ رہے علی نہیں بولے، علی جب تک زندہ رہے تب تک حسن نہیں بولے، حسن جب تک زندہ تھے حسین نہیں بولے. ان کے ہاں ادب ہے، ادب سب سے بڑی چیز. رسول اللہ کی زندگی میں صرف رسول بولتے تھے، جناب سیدہ کبھی نہیں بولیں. یہ بہت بڑا جملہ دینی، اس کو بیدار ہو کے سنیے گا. رسول کے بعد سب سے پہلے معصومین کے گھر میں سے جو خطبہ دیا گیا وہ خطبہ فدقیہ تھا. علی بھی نہیں بولے. سب سے پہلے کون بولا؟ جناب فاطمہ. رسول کا ایک لیول تھا خطبے کا، لوگوں کے ذہن میں وہ لیول تھا، کیونکہ ابھی تازہ دن ہے، ابھی کوئی لمبی بات نہیں ہے. لوگوں کے دماغ میں ایک امیج تھا رسول کا کہ بات ایسے ہوتی ہے. اب رسول کے بعد جو بھی بولے گا پیمانہ تو رسول کی تقریر ہوگی نا، کہ رسول نے ایک مجمع کے سماعتوں کو بلند کیا ہوا ہے. دیکھو میری بات سمجھیں، جب آپ کسی بڑے عالم دین کو سنتے ہیں نا بار بار تو آپ کو چھوٹا ذاکر اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہنوں کا جو لیول ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. تو آپ سوچو، جس کو عادت ہو رسول کو سننے کی، رسول کے بعد جو پہلا معصومین کے گھر سے جملے نکلے وہ فاطمہ کے تھے، جناب سیدہ کے. اب سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا تھا؟ اس کا لیول بھی مینٹین رکھنا تھا، اس میں کردار سے بھی نہیں گرنا تھا، اس میں
ہر چیز کو بلند کر کے بیان کرنا تھا. تو بیٹے جب جناب سیدہ کی بات آئی نا، دیکھو میں ایک بات بتاؤں، کل میں نے ایک جملہ کہا تھا فاطمہ، ذہنوں میں ہے یا نہیں ہے؟ کہاں پہ چھوڑا تھا ہم نے؟ فاطمہ کا مطلب سمجھ رہی ہو؟ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ ابھی وہاں پہ آ رہی ہوں. یہ کل کے جملے کو کہ بی بی کے معیار کو سمجھیں گے تو اوپر جائیں گے ہم. پہلے سمجھیں کہ جناب سیدہ ہیں کیا. علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ فاطمہ سے منسوب چادر حلال مشکلات ہوتی ہے. بیدار ذہنوں کے لیے جملہ دوں، انہوں نے کہا باقی معصومین بھی حلال مشکلات ہیں، لیکن جناب سیدہ کا فرش عزت تھوڑا سا مختلف ہے. کہا کیوں؟ کہا باقی معصومین سے مشکلیں حل کرنے کے لیے ان کی مدد کرنی پڑتی ہے، اور فاطمہ سے مشکل حل کروانے کے لیے فاطمہ کے دشمنوں سے بیزاری کرنی پڑتی ہے. جس کی بیزاری زیادہ ہوگی جناب جناب سیدہ کے دشمنوں سے براعت حلال مشکلات ہے. جو کام تولا نہیں کرتا نا، وہ فاطمہ کے دشمنوں پر تبرہ کر دیتا ہے. بیٹے میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں، تولا خالص ہی تب ہوتا ہے جب اس میں تبرہ شامل ہو. تبرہ تولا کو خالص کرتا ہے. تولا محبت، تبرہ بیزاری. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صرف تولا رکھیں تبرہ نہ کریں. لوگ کہتے ہیں نا لعنت کرتے ہیں، او بھائی ہم نہیں کرتے لعنت، یہ ہمارے ہاں محبت کی شرط ہے. اہل بیت سے نہیں بیٹے، ہر ایک کی محبت کی یہی شرط ہے. اہل بیت تو بہت بلند ہستیاں ہیں، اہل بیت تو بہت بلند ہے، ہر ایک سے محبت کی شرط یہی ہے. ہم اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے، مجھے آپ سے ہے نا، یہ کمتر محبت ہے، لیکن وسیلہ بہت بڑا ہے، وسیلہ بہت بڑا ہے. جس وسیلے سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ وسیلہ بہت بڑا ہے. لیکن میں صرف مثال دے رہی ہوں. اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ کو اس سے نفرت کرنی پڑے گی جس سے مجھے نفرت ہے. آپ یہ نہیں کریں گی کہ اگر میں بیٹھی ہوں ساتھ دشمن بیٹھا ہو، آپ مجھ سے ملے پھر اس سے ملے. آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو آپ مجھ سے محبت رکھیں یا اس سے. یہ تو ایک عام سی محبت میں ہم برداشت نہیں کرتے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے دشمنوں سے راہ و رسم رکھا جائے. یہ تو پھر اہل بیت ہیں. جناب سیدہ کے لیے میری جان کھلنا پڑتا ہے. اب فاطمہ پردے میں نہیں پڑھی جاتی. دور اور تھا جب سیدہ چھپا کے پڑھی جاتی تھیں. اب سیدہ کو کھول کے پڑھا جاتا ہے تاکہ چہرے نظر آئیں. بیٹے فاطمہ ظہور کی کڑیوں میں سے ایک کڑی ہیں. اور کسی نے پوچھا تھا آیت اللہ فاطمہ نیا سے کہ ظہور کا فاصلہ کس طرح ناپیں؟ کہا ذکر فاطمہ سے ناپو. جتنا جتنا کھلتا جائے گا اتنا ظہور ہوتا جائے گا. جب ممبروں سے فاطمہ کا مطلب ہے دور کرنے والی. کل ہم نے ترجمہ اس کا کیا تھا آتش جہنم سے دور کرنے والی. کل ہم نے یہی ترجمہ کیا تھا نا، اور یہی بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. فاطمہ کا ترجمہ آتش جہنم سے دور کرنے والی، یہی ہے نا ترجمہ. بیٹے میں ایک بات بتاؤں، یہی تو میں کل بھی عرض کر رہی تھی کہ بی بی کا یہ جو نام فاطمہ ہے، یہ مخصوص نام اللہ نے لوح محفوظ سے لکھ کر بھیجا.
یہ نام اللہ نے لکھا ہے. یہ جتنے بھی اہل بیت کے نام ہیں نا، یہ سارے کے سارے جب آپ دعا پڑھتے ہیں نا، کہ جب آپ کہتے فاطر السماوات والارض، کیونکہ فاطمہ اس لیے ہے کہ وہ فاطر ہے. کل آنٹی تھیں وہ یہ کہہ رہی تھی نا جملہ، کہا کہ وہ احسان ہے تو یہ محسن ہے، تو یہ حسن ہے، تو یہ حسین ہے. اللہ کے ناموں سے مشتق یہ نام ہے. جو نام باقی بی بی کے بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ کل ہم نے عرض کیے تھے بی بی کے بہت سے نام، تو بی بی کے بہت سے نام ہیں، مگر فاطمہ یہ وہ مخصوص نام ہے بی بی کا کہ جو من جانب اللہ لوح محفوظ سے رسول اللہ کی بیٹی کے لیے اتارا گیا. اچھا دیکھیں نا، آپ اور میں نام رکھتے ہیں نا بچوں کے، ایک منٹ، نام رکھتے ہیں ہم جب بچوں کے نام رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا. میں اگر ایک بات کروں، میں نے بچے کا نام رکھا سالار. اب سالار نام ہے، مگر جوان ہو کر کہیں کوئی مہم چلی، بچہ غائب پیچھے سے، سالاری تو نہیں ہے. اب میں بچے کا نام رکھوں فیضان، عقل مند، فاضل، مگر جب وہ بڑا ہو تو اس طرح فضیلت کے درجے پہ نہ ہو. پتہ چلا اچھا نام رکھنا سنت ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بڑے ہو کے یہ اس نام پہ پورا اترے گا یا نہیں اترے گا، کیونکہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ مگر جناب سیدہ کا نام جس نے رکھا ہے اسے آگے اور پیچھے ہر چیز کا پتہ ہے. اس نے فاطمہ رکھا ہے تو اسے پتہ ہے کہ جوان ہوگی نا تو کوئی ایسی صفت ہوگی کہ دور کرے گی آتش جہنم سے. مگر میرے بیٹے رکو، آتش جہنم وہ جب محشر ہوگا نا تب دیکھا جائے گا. فاطمہ کا مطلب ہے دور کرنے والی، ہے کہ نہیں؟ آیت اللہ فاطمینیہ کہتے ہیں، یہ جملہ ضائع نہ کرنا. فرماتے ہیں ان کا نام فاطمینیہ، میں نے عرض کیا تھا نا کہ اتنا منسوب ہو گئے بی بی سے کہ نام ہی فاطمینیہ ہو گیا، فاطمہ سے منسوب. بڑا کام کیا ہے علماء حق نے جناب سیدہ پہ، بڑا کام کیا ہے. انہوں نے جملہ پتہ کیا کہا فاطمہ، بیدار ذہنوں کے لیے، فاطمہ ہر دور میں فاطمہ ہیں. اہل بیت تھے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جب فاطمہ ہر دور میں فاطمہ ہیں تو فاطمہ کا مطلب ہے دور کرنے والی. آتش جہنم تو محشر میں ہوگا، کہا مطلب ہے دور کرنا، اور آتش جہنم سے دور کرنا اختیار فاطمہ ہے. جس پہ انگلی رکھیں گی اللہ اسے دور کرے گا نا آتش جہنم سے. مگر اب جاگیے، یہ جملہ ہے سننے والا. آیت اللہ فاطمینیہ نے کہا اپنے لیے جناب سیدہ کو اس دور میں بھی فاطمہ بناؤ. کیسے بنائیں؟ کیسے؟ جیسے عرض کر رہی، ہم سمجھتے ہیں نا ہم توسل کر کے، ہم جڑ کے ان کے ساتھ، ہم بات کر کے جو ہے وہ توسل ہو گیا، مل گئے. کل کی مجلس ذہنوں میں ہے، مگر کہا اس دور میں جناب سیدہ کو اپنے لیے فاطمہ بناؤ. کنیکٹ ہو بی بی سے. کہا کیسے کنیکٹ ہو؟ کہا فاطمہ وہاں آگ دور کریں گی، مگر یہاں بھی بہت کچھ دور کر سکتی ہیں. کر سکتی ہیں میری جان، یہاں بھی بہت کچھ دور کر سکتی ہیں. آیت اللہ فاطمینیہ کا جملہ، انہوں نے جملہ کہا فاطمہ کو اپنے لیے حقیقی فاطمہ بناؤ. کہا کیسے بنائے؟ کہا اپنے عیبوں کو فاطمہ کے سامنے رکھو، فاطمہ سے کہو آپ فاطمہ ہے نا، میرے اندر کے ان عیبوں کو دور کر دیجئے. کہا جب تم دور کرنے کا وعدہ کرواؤ گے، بیٹا بی بی کے ہر نام کی تاثیر ہے، اثر ہے. اور اگر آقا زادی کو فاطمہ سمجھتی ہیں تو پھر ان سے اپنی کوئی عادت نکلوائیں نا باہر. جو میں خود کو جانتی ہوں مجھے کوئی نہیں جانتا. باہر والوں کو سب چیزیں سیٹ رکھتی ہیں، اچھا لگتا ہے، مگر مجھے پتا ہے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں، اندر کمظرفی کہاں ہے، اندر لالچ کہاں ہے، اندر تکبر کہاں ہے. کہا تم ایسا کرو، جب بی بی کو فاطمہ کہتی ہو نا تو ان کو واسطہ دو، بی بی دور کرنے کی طاقت کا واسطہ. آپ مجھ پہ فاطمہ بن جائیے، میرے عیبوں کو مجھ سے دور کیجئے. کروانا آپ نے بیٹا، انہوں نے خود نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے اتنا جڑی ہیں فاطمہ، اتنا کنیکٹڈ ہیں فاطمہ. آپ کو ایک بات بتاؤں،
یہ جو فہم جناب سیدہ ہے، مطلب علم جناب سیدہ، بڑا جملہ دینے لگ رہی ہوں، علم لدنی کی مالکہ ہیں فاطمہ۔ ہم ہمیشہ مولا علی کے خطبوں پہ بات کرتے ہیں نا، بی بی نے پوری تاریخ میں ایک ہی دفعہ بولی اور اتنا کمال بولی کہ قیامت تک کے لیے۔ اچھا، بی بی کا انداز، پھر جملہ دوں یہاں پر رہبر معظم کا۔ کیا کروں میں، جب تک ان علماء کی باتیں نہ کروں مجلس نہیں ہو پاتی۔ پتہ کیا لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بیٹھ کر یہاں پر علماء کی باتیں کرتے، بھائی عالم دین نہ ہوتے تو آج ہمارے عقیدے صحیح نہ ہوتے۔ بڑا کام ہوا ہے آپ کے عقیدوں پر۔ جناب سیدہ نے فدق کو ایک موومنٹ بنایا، تحریک بنایا بی بی نے۔ اور کیسے تحریک بنایا بیٹے؟ ایسے تھوڑی منہ اٹھایا چلی گئی مجھے میرا باغ دو، نہ۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں، بی بی نے عرب کی عورتوں پہ کام کیا۔ جتنی عورتیں تھیں نا اکابرین کی، بڑے بڑے لوگوں کی، ان کو بی بی نے گھر بلایا، ان کو مقصد سمجھایا، ان کو بتایا کہ دیکھو جو میں جا رہی ہوں میں ایسے نہیں جا رہی، میرے پیچھے مقصد ہے۔ اور جب وہ سارا جلوس تیار ہوا، آپ کو پتہ بہت سے لوگوں کی کتابوں میں ہسٹری پڑھیں، بہار الانوار میں واقعہ پورا درج ہے کہ بہت سی زوجاؤں کے شوہروں نے انہیں جناب سیدہ کے ساتھ نہیں جانے دیا، وہ وہیں سے ہٹ گئیں۔ کچھ خواتین تھیں جو بی بی کے ساتھ گئیں۔ اچھا، اب بی بی کے ساتھ گئیں، وہ ایک علیحدہ مسئلے مسائل ہیں، مگر یہاں پہ میں صرف ایک جملہ دوں۔ جب بی بی گئیں، جب بولنے کی باری آئی بی بی کی، فوراً تو بی بی بولی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایسے جب گئی ہیں آقا زادی، مصروفیت ہی بڑی تھی، روایت کے جملے مصروفیت ہی بہت تھی۔ جب بی بی گئی ہیں، کافی دیر انتظار کیا، بہت سے لوگوں نے بتایا کہ رسول کی بیٹی آئی ہیں، مگر جو بھی تھے انہوں نے کیا کیا کہ روایت میں ہے کہ وقوف کروایا۔ توقف، انتظار، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، چھوڑ دیں۔ انتظار کروایا، مگر جب بی بی کی باری آئی، پوچھا گیا مسئلہ کیا ہے، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، صرف سمجھانا چاہ رہی ہوں، لیکن یہاں پہ بی بی کا جو انداز تھا، سب سے پہلے کھڑے ہو کر جناب سیدہ نے پہلا جملہ خطبہ فدقیہ کا کہ میں فاطمہ بنت محمد گواہی دیتی ہوں اور حمد کرتی ہوں اس اللہ کی۔ سنیے گا جملے کیا کمال ہیں۔ جناب فاطمہ سے بڑا توحید کا ڈیفینڈر نہیں نظر آئے گا آپ کو، بغیر گھبرائے ہوئے جملہ سنیے گا۔ بی بی نے کھڑے ہو کر کہا میں فاطمہ بنت محمد گواہی دیتی ہوں اور حمد کرتی ہوں اس اللہ کی کہ جس نے بغیر طلب کیے ہم پر نعمتوں کا انبار دیا اور ان نعمتوں کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں عبادات کا راستہ دکھایا۔ اس کے بعد وہ اللہ کہ جس نے اپنی توحید کو میرے بابا کے ذریعے لوگوں کی دلوں میں منتقل کیا۔ اچھا جملہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں پھر، یہ جو بار بار لفظ ہے نا میرے بابا، یہ لفظ نعمت تو ہے ہی فاطمہ پر، مگر میری جو بیٹیاں بیٹھی ہیں، بی بی نے خطبہ فدق میں سب سے، ابھی یہ توحید کا پارٹ بہت لمبا ہے مگر میں تھوڑا سا نیچے سے بات کروں گی۔ بی بی نے سب سے پہلے، میں ایک بات بتاؤں، ہم عبادتیں کرتے ہیں نا، ہمیں وجہ نہیں پتا ہم کیوں کر رہے ہیں، معافی کے ساتھ، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، حج کیوں کرتے ہیں، صبر کیوں کرتے ہیں، شکر کیوں کرتے ہیں، توحید اللہ کو ہم ایک کیوں مانتے ہیں، ان میں سے ریزنز ہمیں نہیں پتا۔ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں واجب ہے، روزہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں واجب ہے، مگر جناب سیدہ نے دربار میں کھڑے ہو کر، میں آپ کو اس ذرا لوکیشن سمجھیں، لوکیشن، خطبہ فدقیہ کوئی عام موومنٹ نہیں ہے، خطبہ فدقیہ ایک تحریک کا نام ہے کہ جو قیامت تک جب کوئی پڑھے گا نا وہ فاطمہ کے ایمان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔
बीबी के किरदार पे उंगली नहीं उठा सकता, बीबी की नीयत पे उंगली नहीं उठा सकता, बीबी के जो अंदाज और नस्ल है उस पे उंगली नहीं उठा सकता। बीबी ने अल्लाह के साथ साथ अपने शजरे को भी महफूज किया खुद फिदकिया में। सुनो, वो जो बैठे थे उन्होंने आयतें पढ़ी कुरान की। अभी ये बाद में मैं कल इंशाल्लाह जनाब सैयदा का इस्तदलाल पेश करूंगी कुरान की आयतों से फिदक के हवाले से। आज सिर्फ थोड़ा सा इबादात की रीजंस बयान कर रही हूँ। इबादात बीबी ने खड़े होकर जुमले पहले अल्लाह की मिदहत बयान की, जिसने हमें नेमतें दी, जिसने हमें बग़ैर मांगे नेमतों की तरफ राग़िब किया, जिसने हमारे दिलों को तौहीद से मामूर किया। मेरे बाबा के ज़रिए तुम्हारे ईमान को मुनव्वर किया, तुम सबके, मतलब मजमे से बात हो रही थी। और पता हूँ आपको, जो ऑडियंस थी ना सारी मक्के वाले नहीं थे, सारे मदीने वाले नहीं थे। अभी तो बैत का सिलसिला चल रहा था। अभी तो हाथों पे हाथ रखकर कलमे पढ़ाए जा रहे थे कि ये हैं रसूल अल्लाह के नायब, ये हैं रसूल अल्लाह के, मतलब अभी तो बैत हो रही थी। अब आप, मेरी जो बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बीबी की तदबीर पर 10 दफा भी शुक्र करो ना। बीबी ने उनको घर नहीं बुलाया कि मुझे तुमसे बात करनी है। बीबी खुद उस मजमे में गई जहां सारी ऑडियंस बाहर की थी। नहीं समझी बात? हिकमत फातिमा, फहमे फातिमा, घर बुला लेती तो जुर्रत किसी में नहीं थी कि वो ना आता, मगर बीबी ने घर नहीं बुलाया, खुद वहां गई। देखें, ये जो बाहर ऊपर आप लोग बैठे हैं ना, समझ लें आप दूसरे ममालिक के सरबराह हैं। आप शाम से आई हैं, आप जॉर्डन से आई हैं, आप सऊदी, आप बाहर से सब आए हैं। अब बाहर वालों को क्या पता कि रसूल की बेटी कौन है, रसूल की बेटी का मसला क्या है। अब उस मजमे में आकर जो खुद को बार बार कहे बिन्ते रसूल हूं मैं, बार बार मेरे बाबा ने, एक जुमला पढ़ूं फिर इबादत की तरफ आऊं, बेदार जहनों, जागते हुए जहनों के साथ। देखिए, मैंने कहा था ना कल मजलिस में कि मौजू ड्राई है, मगर ये समझेंगी तो आप तक मीरास ट्रांसफर होगी। मेरी पिछली कई मजलिस जहनों में है ना कि जब एक आलिम दीन ने जुमला कहा था बच्चों में मीरास ट्रांसफर करो, तो किसी ने पूछा था कि हमारी जायदाद है क्या? कहा फिदक तुम्हारी जायदाद है और गदीर तुम्हारी जायदाद है। फिदक तवल्ला सिखाता है, गदीर तबर्रा सिखाता है। बेटा, अभी तक हमने किसी पर कोई बात नहीं की है, हम सिर्फ बीबी पे बात कर रहे हैं, मतलब जनाब सैयदा के अमल पे बात कर रही हूं। जनाब सैयदा का सबसे प्यारा काम क्या था कि बीबी ने लोकेशन, देखो मैं एक बात बताऊं, किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। एक, किस जगह पे बोला जा रहा है, एक, किस लोगों में बात की जा रही है, और एक, करने वाला कौन है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यही मजलिस अगर मैं अपने घर में अकेले बैठ के पढ़ लूं, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। यही मजलिस, यही बातें, खुतबा फिदक आपको पता है 6 साल आपके जहनों पर जनाब फातिमा के हवाले से काम किया है, तो आज फिदक पढ़ रही हूं। आज से 6 साल पहले फिदक नहीं पढ़ा मैंने। क्यों? क्योंकि जहन चाहिए फातिमा के जुमलों को सुनने के लिए, और अपने मजमे पे मुझे यकीन है कि आप डाइजेस्ट करेंगे इन जुमलों को। क्यों? मेहनत की है, ऐसी बात नहीं है, यही तो मैं कह रही हूँ। 15 सालों की मेहनत है, तो आज फिदक पढ़ रही हूँ। 6-7 सालों से अय्याम फातिमिया, और इससे पहले फिदक कोई आसान टॉपिक नहीं है। और मैं हमेशा कहा करती हूँ, और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पता क्या होता है? जब सोशल मीडिया पे जाता है। हमें मसला ही कोई नहीं है, हमारा तो मसला ही कोई नहीं है। बात जनाब सैयदा की है ना बेटे, बात जनाब सैयदा की है। और अभी तक हम
जनाब सैयदा को पढ़ रहे हैं, इसको समझो। बीबी ने तीनों चीज़ों पे गौर किया। लोकेशन, घर नहीं बुलाया, खुद आई। पता चला सबसे पहले लोकेशन मजबूत की कि जगह ऐसी हो जो तारीख में लिखी जाए और कोई मिटा ना सके। बेटे घर बुला लेती तो 4 लोगों को पता होता, मिट जाता, मगर अब चाह के भी कोई खुद बाय फिदक तारीख से निकाल नहीं सकता, क्योंकि वेन्यू इतना स्ट्रांग है। जगह दरबार है पूरा, उसमें बीबी बोली है। दूसरी चीज बोल किन लोगों में रही है, कोई जाहिल नहीं था। सारे बड़े बड़े हाफिजान कुरान, सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, सारे ममालिक के सफीर। और तीसरी बात, बोल कौन रहा था? तीनों चीजें बीबी की ग्रिप में थी। और चौथी बात मैं खुद कह रही हूं, किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चौथी चीज मेरे लिहाज से होती है वो है बॉडी लैंग्वेज, कि अपीयरेंस कैसे है। अब एक खातून आ रही हो जिसके बाबा का कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ हो और उसकी जायदाद को उससे गजब कर लिया गया हो और वो अपनी जायदाद का मुकदमा लड़ने आ रही हो, तो उसकी अपीयरेंस कैसी होगी? एक कमज़ोर, एक थकी हुई अंदाज से एंट्रेस हैं। मगर जनाब सैयदा का जाहो जलाल, लोग कहते हैं कि इस तरह फातिमा चल रही थी कि हमें रसूल याद आ रहे थे। हमारा दिल चाहा, गिरिया बुलंद था दरबार में। जिन्होंने रसूल को सहाबियों के झुरमट में देखा था, उन्होंने फातिमा को आते देखा। इधर हसन, इधर हुसैन, पुष्ट पे अली खड़े हैं, सामने उम्मे ऐमन। बेटा पूरी अपीयरेंस बीबी ने अपीयरेंस दी है, और कहीं फातिमा के कदम नहीं लड़खड़ाए, नहीं लड़खड़ाए। बेटा जब तरबियत करने वाले मजबूत हो ना, तो फिर बेटियां भी मजबूत हो जाती हैं। फातिमा की तरबियत किसी आम हाथ ने नहीं की है। जनाब सैयदा की तरबियत करने वाले हाथ रहमतुल लिल आलमीन, और फातिमा रहमतुल लिल आलमीन की रहमत। खड़ी हुई जनाब सैयदा। माजरत के साथ वक्त बहुत थोड़ा है, अभी तो मैं आगाज़ कर रही हूँ खुतबे का। 2 जुमले पढ़ूंगी, फिर कल इंशाअल्लाह मगरिबैन करीब है, सिर्फ 2 जुमले जल्दी से ले जाती हूँ। याद रखिएगा, याद रखिएगा। बीबी ने बहुत बड़ा जुमला का खुतबा, इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा खोलूंगी कल, क्योंकि तफसील इतनी है, क्या करूं, ये सब बातें ना करूं तो मेरी जान समझ में नहीं आएगा आपको कि किसके जुमले सुन रही हैं। इतना आसान नहीं है फातिमा के जुमलों को अपनी ज़ात के अंदर उंडेलना। जुमले दे रही हूँ। बीबी खड़ी हुई, बीबी ने मिदहत करी, अल्लाह की तौहीद के कलमे पढ़े, अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की तारीफ़ के कलमे पढ़े। फिर उसके बाद बीबी ने जब जुमले कहे, अपने मुद्दे पे जब बीबी आने लगी तो किसी ने कहा कि भाई बात ये है कि ये चीज़ जो है ना, ये जो माल है, ये मता है जो रसूल के बाद है, उसका इस्तेमाल फला जगह हलाल है, फला जगह हराम है। मतलब फ़िक़े की बातें जब शुरू हुई तो यहाँ पे सिर्फ अभी मैं इबादत का मफ़हूम नहीं पढ़ रही, कल पढ़ूंगी इंशाअल्लाह ताला, मुझे याद कराइएगा। सिर्फ हलाल और हराम पे बात की। किसी ने कहा हमें पता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। जनाब सैयदा ने बहुत बड़ा जुमला कहा, आप मुझे हलाल और हराम सिखा रहे हैं कि जिसका कलमा, जिसके बाबा का कलमा बड़े बड़े लोगों के अंदर की निजासत को तहारत में बदलता है। कहा मेरे बाबा का कलमा। देखो रसूल अल्लाह का कलमा तौहीद, मुशरिक नजिस होता है, मगर जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह पढ़ ले तो पाक हो जाता है। बीबी ने जुमला कहा, मुझे बता रहे हैं हलाल हराम नजिस पाक, मेरे बाबा का कलमा बड़े बड़े मुशरिकों को तहारत देता है, तहारत देता है। बीबी ने लॉजिक्स बयान की हैं इबादत की। अज़ादारों, जनाब सैयदा का दरबार में जाना, बेटे मकसद था। खड़ी रही फातिमा, खड़ी रही। माजरत के साथ क्या करूं, पढ़ना पड़ता है। हमारी किताबें नहीं, सब किताबें उठा लें, कोई डिनाई नहीं करता। दुआ करे कि बेटियों की पुष्ट पे उनके बाप खड़े रहें। लेकिन फातिमा दरबार गई,
اچھا بچیوں سے پوچھوں، پہلی دفعہ دربار کہیں فاطمہ؟ سوال پوچھوں، پہلی دفعہ کہیں؟ آپ نے کہا نہیں، بابا کی زندگی میں بھی کہیں تھی۔ بابا کی زندگی میں کئی دفعہ دربار جانے والی بیٹی آج باپ کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ دربار آئی ہے۔ یہ بچیاں بیٹیاں، میں بتاؤں سینے پہ ہاتھ رکھ کر، بیٹا بڑا فرق ہوتا ہے باپ کے زندہ ہونے میں اور باپ کے مرنے میں۔ لمبے مصائب نہیں، صرف 2 جملے مصائب کے تبرکاً ہدیہ کر رہی ہوں، کیونکہ وقت کا امام آیا بیٹھا ہے اور اپنی جدہ کی ٹوٹی ہوئی قبر کا پرسہ لینے کے لیے آج اس وقت کے امام کو حاضر و ناظر جان کر کہیے تربت جناب زہرا کے تنہا زوار۔ یہ جملہ مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے بیٹے۔ ہمارے ہاں جب کسی امام کی شب شہادت ہوتی ہے نا تو روزے کی حیت بدل جاتی ہے۔ خدا تمہیں کربلا میں، شام میں، سامرہ میں، کاظمین میں شہادت ائمہ معصومین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کربلا میں کہیں شب شہادت ہونا تو ماحول بدلا ہوا ہوتا ہے، ہر طرف بینر بدلے ہوتے ہیں، ماتمی سنگتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آج بھی تو 2 ربیع الثانی ہے نا، آج بھی تو شب شہادت ہے۔ چلو روضہ فاطمہ پر، چلو بی بی کی قبر پر، چلو جا کے دیکھو شب شہادت کیسے ہے۔ ایک زوار ہے آج قبر زہرا پر، ایک تنہا زوار ہے قبر زہرا کا تمہارا وقت کا امام، اکیلا زوار ہے قبر زہرا کا تمہارے وقت کا امام۔ ٹوٹی ہوئی قبر پہ بیٹھ کر بی بی آج اپنے بیٹے سے کہیے گا ہمارے نام بھی بتا دے، ہمارا نام بھی زواروں میں لکھ لے۔ عزاداروں دربار میں پہلی دفعہ نہیں آئی ہیں، بابا کی زندگی میں آتی تھی، آج بابا کے مرنے کے بعد آئی ہیں۔ بیٹے بڑی امیر ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جن کے لیے ان کے باپ زندہ ہوتے ہیں۔ بیٹا گھر بدلا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں ذرا مجھے بتائیں نا، جب باپ کی زندگی میں گھر جاتی ہو تو کیسا ہوتا ہے، اور جب باپ کے مرنے کے بعد جاتے ہو تو کیسا ہوتا ہے۔ آج سیدہ کو ویسا ہی محسوس ہوا، عزاداروں جیسے ہی دربار میں گئی، تخت پہ کسی اور کو بیٹھے دیکھا، ایک دفعہ فاطمہ کھڑی رہی، وہیں کھڑے کھڑے رو کر کہا بابا کئی گھنٹے گزر گئے فاطمہ کو میں آتی تھی آپ بٹھاتے تھے، بابا آج کوئی بٹھانے والا نہیں ہے، بابا فاطمہ کھڑی ہے آپ کے دربار میں، فاطمہ کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ، الا لعنت اللہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ مومنات گرامی یہ مصائب گھر جا کے سوچنا، میں نے صرف اشارے کر دیے، بیٹیوں کے لیے تبرک دے دیا۔ پتہ بڑا حوصلہ ہوتا ہے اگر اولاد کو مشکل ہو اور پیچھے کھڑے ہونے کے لیے بابا موجود ہو۔ آج فاطمہ کو منبر پہ رسول نظر آ رہے تھے، بابا آپ ہوتے نا تو مجال ہے کوئی مجھے کھڑا کرتا، بابا آپ ہوتے تو مجھے بڑے دربار میں کہنا نہ پڑتا میں بنت محمد ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی، میں رسول کی بیٹی ہوں، میں جھوٹی نہیں ہوں۔ عزاداروں کھا گیا یہ جملہ فاطمہ کو اپنا حق، اپنے حق کی گواہی دینی پڑی۔ رو کے دعا کیجئے یا امام زمان ہم سے راضی ہو کے جائیے گا، مولا پرسہ قبول کیجئے گا، ہمارا آنا قبول، بار الہ اس ذکر پہ قبولیت کی مہر سب فرما، اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم جناب زہرا۔